دوران حیض بیوی کو طلاق دینا منع ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر انہ طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء۔ رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے، پھر جب حیض آئے اور اس سے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے، چاہے تو اپنے پاس رکھے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ عورتوں کو ان کی عدت پر طلاق دو۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ طلاق ہو تو جاتی ہے، لیکن حکم کیا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو رجوع کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس حالت میں، جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ عورت فزیکلی بھی انفٹ ہوتی ہے اور ویسے بھی اس کا مورائل ڈاؤن ہوا ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر، اسپرچولی بھی وہ بہت لو فیل کرتی ہے، چڑچڑاپن بھی مزاج میں بڑھ جاتا ہے، تو لڑائی کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے میں شوہر کو سوچ سمجھ کے زندگی کے اس تعلق کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اول تو منع کیا گیا، اور اگر کوئی شخص یہ ایسی غلطی کر بیٹھے تو اسے کیا کہا گیا کہ وہ رجوع کرے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن